تو خواتین و حضرات، اب اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا یا تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، ان دونوں جملوں کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں ایک اصول ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اب جو دوسرا اصول ہے برائیوں سے روکنا، بلکہ پہلا اصول بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو امر بالمعروف ہے، جو نیکی کا حکم ہے، یہ نیکی کی ترغیب دینے اور اس کی درخواست کرنے سے لے کر حکم دینے تک لامحدود ہو جاتا ہے۔ امر کے کئی معنی آتے ہیں، اصول فقہ والے بہت اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دوسرا اصول جو نہی عن المنکر ہے، برائی کو روکنا، یہ جو برائی سے روکنا ہے یہ کیا ہے؟ طاقت کے زور پر برائی کو روک دیں، نہیں روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، نہیں روک سکتے ہیں تو دل میں برا جانیں، اب اس برائی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی برائی کو ہاتھ اور زبان سے ختم نہ کرنے والا کم سے کم اس برائی کو برا جاننے اور ماننے کی برکت سے خود کو برائی سے دور رکھ کر اپنے ایمان کے آخری درجے کی حفاظت تو کر سکے۔ اب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان دونوں اصولوں کو دیکھ لیں۔ ان دونوں اصول کی تعریف میں، حقیقت میں، ساخت میں، بناوٹ میں دعوت بھی ہے، تلوار بھی ہے، مار بھی ہے، پیار بھی ہے۔ تلوار سے مزین اخلاق بھی ہیں اور تلوار سے مبرہ اخلاق بھی ہیں، دونوں ہیں۔ ایسے میں اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ خود ہی بتائیے۔ امر بالمعروف نہیں امر بالمعروف، نیکی کی درخواست کرنے، نیکی کی ترغیب دینے سے لے کر نیکی کے حکم کرنے تک لامحدود ہوتا ہے۔ نہی عن المنکر، سب سے پہلے برائی کو ہاتھ سے ختم کرنا، پھر زبان سے، پھر دل سے۔ تو آپ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو دیکھ لیں، اس میں مار بھی ہے، پیار بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تلوار سے مزین اخلاق بھی ہے، تلوار سے مبرہ اخلاق بھی ہے، دونوں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی روشنی میں بھی اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا یا تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا، ان دونوں جملوں کا بودا پن بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ اب اسی جملے کو اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا یا تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، اصول جہاد کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ابتداء اسلام میں خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی ممانعت تھی۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس ہاتھوں کو روکے رکھنا، نماز قائم کرو بس۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ پہلا جو مرحلہ تھا اس میں جہاد سے روک دیا گیا تھا ابتداء اسلام میں۔ دوسرے مرحلے میں جہاد کی اجازت دی گئی مدینے میں آ کر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جو اجازت بھی دی گئی اپنے دفاع کی خاطر دی گئی کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف تمہیں دفاع کی اجازت دی جاتی ہے، بانہم ظلموا، تم پر ظلم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ٹھیک ہے؟ تیسرے مرحلے میں جہاد کو فرض کر دیا گیا، پیش قدمی کو فرض کر دیا گیا، جس کو ہم جارحانہ جہاد کہتے ہیں، جہاد الطلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ اور غالباً امام ابن تیمیہ نے تو اس کی 4 مرحلے کی ہیں کہ ابتداء اسلام میں جہاد منع تھا، پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کی اجازت ملی، پھر دفاعی جہاد واجب ہوا، پھر اقدامی جہاد واجب ہوا۔ وہ 4 مرحلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ 3 ہی مرحلوں کو سامنے رکھ لیں کہ جہاد منع تھا، پھر جہاد کی اجازت ملی، پھر جہاد فرض ہوا۔ بہرحال جہاد دفاعی ہو یا آگے بڑھ کر اقدامی ہو، دونوں صورتوں میں اسلام کی حفاظت، اسلام کی اشاعت، اسلام کی اقامت، سمجھ آئی؟ ان تمام چیزوں میں
دعوت و تلوار بائی بائی بن کر سامنے آتے ہیں اور مورچہ زن ہو کر اپنے اپنے مقام پر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو ایسے میں اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا. کس قدر بودا بے ڈنگا دکھنے لگتا ہے، بلکہ کفر و نفاق کی پوری خباثت اس جملے میں چھلکنے اور ٹپکنے لگتی ہے. اور ایسے میں اس الزام کا جواب اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا بھی کس قدر مکروہ، اور جواب دینے والے کس قدر نادان دوست سے دانا دشمن ہی بہتر کے مصداق نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اصول جہاد کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے کہ جہاد کی ممانعت، پھر جہاد کی اجازت، پھر جہاد کی فرضیت، یا درمیان میں ایک اور مرحلے کو شامل کریں دفاعی جہاد کا واجب قرار دینا، اور یا آخر میں پھر جہاد کی فرضیت. تو ان اصول جہاد کے مراحل کو بھی دیکھ لیں. اقدامی جہاد ہو یا دفاعی جہاد ہو، دعوت اپنا کام کر رہی ہے، تلوار اپنا کام کر رہی ہے. دونوں بائی بائی بن کر مورچہ زن ہو کر اپنے اپنے مقام پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اس لیے نہ تلوار کی نفی درست ہے، نہ اخلاق کی نفی درست ہے. نہ تلوار اور اخلاق کے درمیان تصادم ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا درست ہے. خواتین و حضرات، ان تمام تر تفصیلات کے بعد مزید بھی آپ سے میں نے گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک راز کی بات بتانے چلا ہوں. پلے باندھ لیں، سینے پہ لکھنا ہے آپ نے، سینے پہ پلے باندھ لیں. ایک حقیقت کو پلے باندھ لیں کہ کفر اسلام کے حکم جہاد سے مقابلہ کرنے سے بالکل عاجز ہے. وہ اسلام کے حکم جہاد کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. مسلمان تو مرنے کے بعد زندگی پاتا، کفر تو اس زندگی سے محروم ہے. لہٰذا وہ اس زندگی کو آخری زندگی سمجھ کے زندگی گزارتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں افغانستان میں جو طالبان جن امریکن فوجیوں کا نیٹو کے افواج کا شکار کیا، ان کے بڑے بڑے روتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے. تو کفر اسلام کے تصور جہاد سے، حقیقت جہاد سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہے. اب اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو نظریاتی طور پر کھوکھلا کیسے کیا جائے اور عملی طور پر مسلمانوں کو نہتہ کیسے کیا جائے. تو اس نے اپنی فیکٹری کے اندر ایک بیانیہ تیار کر لیا کہ اسلام اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا. ایک بیانیہ تیار کر لیا اور اپنی ہی فیکٹری میں اس بیانیے کا جواب بھی تیار کر لیا. یعنی بیانیہ بھی اس کا اپنا، اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، اور اس بیانیے کا جواب بھی اپنی فیکٹری میں اس نے گھر لیا. نہیں 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 نہیں، اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا. یہ دونوں بیانیے میدان میں کفر نے اتارے، مستشرقین نے اتارے، ہم نے نہیں اتارے. مطالعہ کرنے والے علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب ہم جیسے نقال مولوی سامنے آگے، نقال سکالر سامنے آگے، جب ہم نے کفریہ بیانیہ پڑھا اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، ہم فوراً میدان میں اترے کہ ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. جواب دینے کے لیے ہم نے کفر ہی کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں. دشمن نے تو اپنی چال چلی تھی. ہم نے کہا نا 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 بھائی، اسلام تو تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا. اور یہ جملہ بھی کافروں کی فیکٹری میں تیار شدہ تھا. یعنی الزام بھی کافروں کی فیکٹری کا، اس کا جوابی بیانیہ بھی کافروں کی فیکٹری کا. ہم تو صرف نقال ہے. ہم نے الزام بھی وہاں سے لیا جواب دینے کے لیے، اور اس الزام کا جواب دینے کے لیے جواب بھی اسی فیکٹری سے لیا. ہم نے جواب دینا شروع کر دیا. کفر کی چال کامیاب ہو گئی. اس نے ہمیں گرانے کے لیے جو خندق تیار کی تھی، ہم اپنی مرضی سے ہم نے اس خندق میں گرے نہیں، بلکہ ماشاءاللہ چھلانگیں لگاتے ہوئے گرنے لگ گئے. ہم اس کے اندر ہم نے بڑی چھلانگیں ماری اس کے اندر کہ تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان دونوں جملوں سے کفر نے ایسی شاطرانہ چال چلی کہ بیانیہ ہو کہ جوابی بیانیہ ہو، دونوں صورتوں میں تلوار کی نفی ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں تلوار اور اخلاق ایک دوسرے کی ضد قرار پاتے ہیں. ذرا دیکھیے تھوڑا سا، اسلام اخلاق نہیں تلوار سے پھیلا، تو تلوار اور اخلاق میں ضد آ گئی. اب اس کے جوابی بیانی دیکھ لیں. نہیں نہیں، اسلام تلوار نہیں اخلاق سے پھیلا، تو کیا ہو گیا؟ تو اخلاق و کردار اور تلوار کے اندر کیا آ گیا؟ تضاد آ گیا. یعنی بیانیہ ہو کہ جوابی بیانیہ ہو، دونوں صورتوں میں تلوار کی نفی ہوتی ہے، تلوار کی توہین ہوتی ہے، اور تلوار اخلاق کے دائرے سے باہر ہوتی ہے. تلوار اور اخلاق کے درمیان ہمیشہ تصادم آ جاتا ہے.
تو یہ کتنی غلط بات ہے. تلوار تو ہمارے نبی نے اٹھائی, یہ اخلاق کے دائرے سے کیسے باہر ہو گئی؟ ہاں حق کے لیے اٹھے اخلاق ہے, حق کے خلاف اٹھے تو پھر اخلاق نہیں ہے. لیکن دونوں جملوں میں بیانیہ ہو کہ جوابی بیانیہ ہو, تلوار کی نفی ہے, تلوار کی توہین ہے, اور تلوار اور اخلاق کے درمیان ضد قائم کی گئی ہے, تصادم برپا کیا گیا. اور یہ کفر کی چال تھی جس میں مرعوب مسلمان, کم فہم مسلمان اور کم مطالعہ مسلمان گرتے چلے گئے اور ابھی بھی گرتے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات, اب آگے چلتے ہیں. دراصل دکھتی حقیقت یہی ہے, دردناک حقیقت یہی ہے کہ دور زوال میں تلوار کو اخلاق سے متصادم سمجھ لیا گیا, تلوار کو عیب اور اخلاق سے متصادم سمجھ لیا گیا. بالخصوص مغرب کے سیاسی اور فکری غلبے سے مرعوب اور مستشرقین کی کتابوں کو اپنے مطالعہ اور معلومات کی بنیاد بنانے والے بدقسمت لوگ اس نظریاتی بحران کا بہت زیادہ شکار ہوئے. حتیٰ کہ دور زوال میں جو سیرت کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی اس خامی سے بری پڑی ہیں. علامہ شبلی نعمانی کی آپ کتاب دیکھ لیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سلمان منصور پوری مرحوم کی کتاب دیکھ لیں, رحمت للعالمین. ٹھیک ہے, یہ سر فہرست ہیں جن میں جارحانہ اقدامی جہاد, جارحانہ جہاد جس کو جہاد الطلب بھی کہتے ہیں, اس کی نفی کی گئی ہے. اسلام کو صرف جہاد الدفع, دفاعی جہاد تک محدود کیا گیا ہے, اور مغرب کو صفائیاں پیش کی گئی ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی خود سے آگے بڑھ کر جہاد کے میدان میں پیش قدمی نہیں کی, بلکہ صرف مجبوراً اپنے دفاع میں تلوار نیام سے نکالی بس. حالانکہ تمام حقائق سے قطع نظر دفاعی جنگ ہر غیرت مند قوم کرتی ہے جب اس کی جان نیزے کی نوک پر ہوتی ہے. دفاعی جنگ ہر قوم کرتی ہے, ہر غیرت مند قوم کرتی ہے جب اس کی جان نیزے کی نوک پر ہوتی ہے. اور بالخصوص عرب جیسی غیرت مند جرت مند قوم کو اپنے دفاع پر ابھارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ بہادری اور شجاعت تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس ابتدائی اسلام میں دفاعی جنگ کے فضائل نہیں سنائے گئے کہ اٹھو جہاد کرو, بلکہ قلیل ترین ہونے کے باوجود, قریش مکہ کے تسلط میں ہونے کے باوجود انہیں تلوار اٹھانے سے روک دیا گیا تھا. کفو ایدیکم, اس کا مطلب مسلمان مکی ماحول میں بھی تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے, تمہاری ایسی کی تیسی, لیکن اللہ نے روکا ہوا تھا. کفو ایدیکم, تلوار روکے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھانا, خبردار. دوسرے مرحلے میں اجازت میری, تیسرے مرحلے میں جہاد کے ذریعے پیش قدمی کرنے کو نماز کی طرف فرض کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ, بات کی. تو یہ دور زوال تھا جس میں تلوار کو اخلاق سے متصادم سمجھ لیا گیا, اور اقدامی جہاد کی نفی کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دفاعی جہاد تک محدود کرنے کی کوشش کی. اور جہاں جارحانہ اور اقدامی جہاد کی, جہاد الطلب کی بات ہوئی, وہاں تعویلات کے ذریعے اس کو ہر طرح سے دفاعی جہاد بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں. لا الہ الا اللہ. بلکہ علامہ شبلی نعمانی کا اخراج بھی ندوۃ العلماء سے اسی بنیاد پہ ہوا تھا. یہ ایک تاریخ ہے اور بڑا اچھا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ. اور غالباً میں نے اپنے والد صاحب سے بات سنی, اللہ انہیں بخشے, یا پتہ نہیں میں نے کس سے سنی تھی, کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت کی کتاب سیرت المصطفیٰ لکھی تھی, وہ بھی اسی وجہ سے لکھی تھی کہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی کتاب, جو ان کی کتاب ہے سیرت النبی, ایسی کتابوں کے اندر چونکہ اقدامی جہاد کی نفی کی گئی تھی, تو انہوں نے سیرت المصطفیٰ لکھ کے باقاعدہ اقدامی جہاد کو مدلل طریقے سے پیش کیا امت کے سامنے. لا الہ الا اللہ. خواتین و حضرات, دور زوال میں تو تلوار کو اخلاق سے متصادم سمجھ لیا گیا, بہت بڑی بدقسمتی تھی, لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اگر تلوار اسلام کو عیبناک کرتی تو قرآن و سنت کا اسلوب, طرز کلام تلوار سے متعلق اتنا شاندار اور جاندار کبھی بھی نہ ہوتا. سنیے چند قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اسی طرح بعض صحابہ کا جرت مندانہ اور بے نیازی پر مبنی کلام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا مزہ آئے گا سنتے ہوئے. قرآن سنیے,
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 ہے، دیکھیے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مسلمانوں ان مشرکین کے خلاف جہاد کرو، ان کو کفار کے خلاف قتال کرو، دست بدست دو بدو لڑائی کرو، یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائیں، خصوصاً فتنہ شرک ختم ہو جائے، حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، فتنہ شرک فنا ہو جائے اور اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ یعنی قتال کرو، تلوار اٹھاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غلبہ حاصل ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ صرف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، صرف یہی پیش کرنا مقصد ہے، تلوار کے متعلق قرآن و سنت کا اسلوب کتنا شاندار، جاندار، ذیشان اور عالی شان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 دیکھ لیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، دس بدس لڑائی کو فرض کر دیا گیا، لا الہ الا اللہ۔ سورہ توبہ کی ذرا 29ویں آیت بھی سن لیجیے گا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، دس بدس جنگ کرو ان اہل کتاب سے، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو نہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر درست ایمان رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں اللہ اور رسول اللہ کی حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں دین برحق کو قبول کرتے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ولا یدینون الدین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ان سے لڑائی لڑنی ہے حتیٰ کہ وہ تابع فرمان ہو کر، حقیر بن کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، پھر ان سے لڑائی نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم کی 3 آیات آپ کے سامنے رکھ دی۔ لڑائی کرنی ہے، سمجھ آئی؟ یا مسلمان ہوں گے یا پھر جزیہ دیں گے، اور تابع فرمان بن کے، ماتحت بن کے رہیں گے، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جزیہ پر تفصیل کا وقت نہیں، تھوڑی بہت اگر ابھی مجھے موقع ملا، آگے بھی میں نے آپ سے بات کرنی کا کچھ موقع ملا تو میں جزیے پر بھی بات کر لوں گا، لیکن چونکہ ویسے یہ موقع نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو تین قرآن کریم کی میں نے آیات سامنے رکھ دیں۔ اب آپ کے سامنے میں چند احادیث بھی رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جنگ نہاون کا دن ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسلامی لشکر دشمن کی سرزمین پر ہے، جن کا مقابلہ کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی غرض سے کسریٰ کا لشکر 40,000 کی فوج کے ساتھ میدان میں اترتا ہے، اور ترجمان کی حیثیت سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے۔ اسلامی لشکر میں سے صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ آگے بڑھتے ہیں۔ دشمن کا ترجمان کہتا ہے، ما انتم، ارے تم لوگ کون ہو؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کیا شاندار جاندار جواب دیتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ کہا، نحن اناس من العرب، ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ، کننا فی شقاء شدید، اسلام لانے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم شدید بدبختی میں مبتلا تھے، وبلاء شدید، ہم شدید مصائب کا شکار تھے، نمص الجلد والنوا من الجوع، بھوک کے مارے ہم چمڑے اور کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، ونلبس الوبر والشعر، ہمارا لباس اون اور بال تھے، اون اور بال کے بنے پوشاک سے بنے ہوئے پوشاک لباس ہم پہنتے تھے۔ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، ہم درختوں اور پتھروں کی پوجا پاٹ میں مبتلا تھے۔ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ
تعالی ذکرہ وجلت عظمتہ الینا نبی من انفسنا نعرف اباہ و امہ. ہماری اس ناگفتہ بے حالت میں ارض و سما کے پروردگار نے، جس کی عظمت جلیل، جس کا ذکر بلند، ہماری طرف ہم میں سے ہی ایک نبی مبعوث فرمایا جس کے والدین سے، باپ سے بھی ماں سے بھی ہم بخوبی واقف تھے. ہم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے. فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا أَن نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ. پھر ہمارے نبی نے، ہمارے پروردگار کے رسول نے ہمیں حکم جاری فرمایا کہ ہم تم لوگوں سے قتال کریں، دس بدس لڑائی کریں، تلوار اٹھائیں. حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. یا حتی تعبد اللہ وحدہ، تاکہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان لے آؤ. او تؤد الجزیہ، تعدو پڑھ رہا ہوں، او تؤد الجزیہ، یا تم جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ. وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا، اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے پروردگار کا یہ حکم بھی سنایا، اس پیغام کی بھی خبر دی کہ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي النَّعِيمِ. جہاد کے دوران ہم میں سے جو بھی مقتول ہوگا، قتل ہوگا، وہ سیدھے نعمت بری جنتوں میں جائے گا، نعمتوں بری جنت میں جائے گا. لم ير مثلها قط، ایسی جنت کی وہ نعمتیں کہ اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی زندگی میں. وَمَن بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِبْقَابَكُمْ، اور ہم میں سے جو باقی بچے گا وہ تم لوگوں کی گردنوں کا مالک ہوگا، تمہیں غلام بنائے گا، تم پہ حکومت بھی کرے گا. مَلَكَ رِقَابَكُمْ میں حاکمیت بھی آ گئی مملکت کی سطح پر، اور جس کو غلام بنانا ہے وہ غلامیت کا مطلب بھی اس کے اندر آ گیا. کیا شان ہے یہ دیکھیں اس حدیث کے انداز میں. اور نبی علیہ السلام نے جو خبر دی ہے، جہاد کریں یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان لے آؤ یا جزیہ دینا قبول کر لو. کتنا شاندار اسلوب ہے تلوار کے حوالے سے، اور کتنا کرمناک اسلوب ہے ہمارا تلوار کو نیچے دکھانے کے حوالے سے. اس پر تبصرے کرنے کی گنجائش نہیں، آپ کو میں صرف نبی علیہ السلام کی احادیث کی سیر کروانا چاہتا ہوں. چند ایک دو احادیثیں اور سنا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تلوار اٹھاؤں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں. ویقیموا الصلاۃ، نماز ادا کریں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں. فاذا فعلوا ذلک، جب یہ کام کریں گے، عصموا منی دماءہم واموالہم، جب یہ کام کریں گے تو پھر وہ مجھ سے اپنے خون کو بھی بچا لیں گے، اپنے مالوں کو بھی محفوظ کر لیں گے. الا بحق الاسلام، سوائے حق اسلام کے، کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل گناہ کر لیا جیسے قتل وغیرہ، اور اسلام کا کوئی حق پیدا ہو گیا، اس میں تو ان کی گرفت ہوگی، ان کا کہیں قصاص ہوگا، جو بھی ہوگا، سوائے حق اسلام کے. بس کوئی ایسا گناہ کر لیا اور اسلام کا حق پیدا ہو گیا، پھر اسلام گرفت کرے تو الگ بات ہے. بس یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. جب یہ کریں گے تو پھر ان کا خون محفوظ ہوگا اور ان کے مال محفوظ ہوں گے، سوائے حق کے اسلام کے. اور جہاں تک بات ہے کوئی ظاہراً اسلام لایا ہے اندر سے نہیں لایا، یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یعنی
قصہ مختصر، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر احکام کو لاگو کرنے کے پابند ہیں، جہاں تک نیتوں کو ٹٹول کر حساب کتاب کی بات ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص کون سا عمل کس نیت سے سر انجام دے رہا۔ تو یہ آپ کو سامنے حدیث دکھا رہا ہوں، اس سے کہیں یہ اعتراض نہ کریں کہ زبردستی اسلام نافذ ہو رہا ہے۔ وہی اصول سامنے رکھیں، دعوت دی جائے گی، دعوت قبول کریں گے تو فبیہا، نہیں تو جزیہ ہوگا، جزیہ نہیں دیں گے اب رکاوٹ بنیں گے تو اب تلوار اٹھتی، لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں، مجھے قسم ہے اللہ کی، میں اس شخص سے ضرور ضرور جنگ کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے منکرین زکوٰۃ کی نسبت منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کی نسبت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، شرح صدر فرما دیا، پھر میرا بھی شرح صدر ہو گیا، مجھے بھی معرفت حاصل ہو گئی کہ جو ابو بکر فرما رہے ہیں وہی حق سچ ہے، متفق علیہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجب اللہ من قوم یدخلون الجنت فی السلاسل، اللہ کو ایسی قوم پہ تعجب ہے جو جنت میں گردنوں میں جو جنت میں زنجیروں میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ جو جنت میں زنجیروں میں داخل ہوگی، یعنی اللہ کو تعجب ہے ایسی قوم پہ جو جنت میں زنجیروں میں داخل ہوگی۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں نے کافروں کو قید کر دیا، اور جب وہ کافر مسلمانوں کی قید میں آ گئے، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آ گئی، بخوشی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آگے تھے مسلمانوں کی قید میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بخوشی اسلام قبول کر کے جنت میں داخل ہو۔ اس حدیث کو آج کے ماحول میں کتنا سمجھنا آسان ہے۔ طالبان کی قید میں کفار کی صحافی آ گئی، بڑا مشہور ہوا کہ نا، مجھے پورا نام اس کا یاد نہیں آ رہا، اب وہ اسلام کی مبلغہ بنی ہوئی ہے، وہ طالبان کی قید میں رہی، قید سے چھوٹ کے مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعجب کر رہے ہیں ایسی قوم پر جو زنجیروں میں آتی ہے مسلمانوں کی قید میں، اور پھر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر کے جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ جو زنجیروں میں آنا ہے، گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو لایا گیا اور قید کیا گیا، یہ تلوار کا شاندار اور جاندار اسلوب ہمیں نظر نہیں آتا۔ کس سے مختصر یہ کہ تلوار اسلام کو عیبناک کرتی تو قرآن و سنت کا اسلوب اور طرز کلام تلوار سے متعلق اس قدر جاندار، شاندار، عظیم الشان اور عالی شان کبھی بھی نہ ہوتا۔ البتہ تلوار کی اپنی حدود ہیں، ان حدود سے باہر تلوار تعمیری نہیں بلکہ تخریبی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت و تبلیغ اور صوم و صلاۃ سمیت شریعت کے ہر حکم کی اپنی اپنی حدیں ہیں، ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ تلوار کا کام دعوت و تبلیغ سے یا دعوت کا کام تلوار سے لینے کی ناکام کوشش کی جائے، ایسے میں حدود اللہ پامال ہو کر عروج نہیں زوال کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، اللہ اکبر، سنیے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ احادیث، یہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے متعلق قرآن و سنت کا اسلوب کتنا شاندار اور جاندار ہے، اور ہم نے اس حوالے سے مٹی پاؤ کی کیا پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سفر میں ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، سفر میں ہیں، یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، تو اس سفر میں معاذ بن جبل نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ نصیحتیں ارشاد فرما دیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کا جو حصہ پورشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو کہتے ہیں، الا اخبرک برأس الامر کلہ، معاذ کیا میں تمہیں دین کی تمام تر بنیاد نہ بتا دوں؟ وعمودہ،
الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، معاذ کیا میں تمہیں دین کی تمام تر بنیاد نہ بتا دوں، دین کا ستون نہ بتا دوں، ٹھیک ہے، اور دین کی کوہان یعنی دین کی چوٹی کی بلندی سے متعلق تمہیں کچھ نہ بتاؤں، دین کی چوٹی اس کی بلندی نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت بلا یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الامر الاسلام، یاد رکھو دین کی تمام تر بنیاد، دین کی تمام تر بنیاد، دین کا رأس، دین کا سر اسلام ہے۔ شہادتین، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت، یہ دین کی تمام تر بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین کی بنیاد ہے۔ شہادتین یہ دین کا سر ہے، باقی جتنے بھی احکام ہیں دین کا دڑ ہے، تو سر دڑ جو سر کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ شہادتین بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کہتے ہیں آگے کیا ہے، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ دین کا جو سر ہے، دین کی تمام تر بنیاد وہ اسلام ہے، شہادتین، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ویسے ایک جگہ اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ اسلام یعنی الاسلام یعنی الاسلام بارکانہ الخمسہ، جو اس کے 5 ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی گئی ہے۔ بہرحال شہادتین چونکہ یہ بھی ہے تو میں نے شہادتین کے بارے میں بتا دیا، ارکان خمسہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا۔ تو اقرار اسلام سے دین کی بنیاد تو حاصل ہو گئی، مگر ابھی اس میں پوری قوت نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے گھر بنیادوں پہ تو کھڑا ہے لیکن گھر پہ ستون نہیں ہے، تو نماز اور اس پر مداومت سے، ہمیشگی سے ستون والی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک گھر ہے وہ بنیادوں پہ کھڑا ہے لیکن اس کا ستون نہیں، تو ابھی کمزور ہے نا، تو نماز اس کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے گویا پورا دین قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا دین کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو نماز اور اس پر ہمیشگی سے ستون والی قوت حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے اسلام پہ وہ عمل کرتے ہوئے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، نماز سے اظہار بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی اسلام میں بلندی، شوکت و شان اور رفعت اور کمال کی کمی ہے۔ پھر ایسے میں جہاد آتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے خود مجاہد کو اور دین اسلام کو شوکت، رفعت، بلندی، کمال حاصل ہو جاتا ہے، اور جہاد سے تمام ادیان باطلہ پر دین کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اسلام صرف جہاد کی بدولت یوں نمایاں اور بلند ہوتا ہے جیسے اونٹ کے پورے جسم میں اس کی کوہان نمایاں اور بلند ہوتی ہے، بلکہ کوہان سے اونٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جتنی اونٹ کی پہچان اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اتنی ہی اسلام کی پہچان اس کے حکم جہاد سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جہاد کو ذروۃ السنام کہا گیا ہے۔ جہاد یعنی اسلام کو پورے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کے کوہان کو جہاد بنا دیا گیا، یعنی جو بلندی حاصل ہوگی، جو شان حاصل ہوگی، جو شوکت اور رفعت حاصل ہوگی، وہ جہاد سے ہوگی۔ ہر چیز کی، اسلام کے ہر حکم کی، ہر عمل کی اپنی خاصیت ہے۔ جہاد کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، جہاد کے بغیر غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے حدیث ایک اور سنا دیتے ہیں جی، حدیث پہ حدیث آ رہی تو مزہ بھی آ رہا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف
قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا ہے، کیونکہ کیا اب تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا ہے، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خالص عبادت کی جائے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی نوک، میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ کیا اسلوب تلوار کے حوالے سے اسلام کا، اللہ اکبر۔ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کے بھیجا اللہ نے تاکہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھ دیا۔ کیوں نظر نہیں آتی ہمیں یہ حدیثیں؟ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور چھوٹا پنا، حقارت ہر اس شخص پہ لکھ دیا گیا ہے، ذلت اور مغلوبیت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے میری مخالفت کرنے والوں پر۔ اللہ اکبر۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، 4869 حدیث کا نمبر ہے، صحیح الجامع میں بھی ہے 2831 اس حدیث کا نمبر۔ ایک اور حدیث ہے، سن لیجیے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد بھی ہوں، وانا نبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں، ونبی التوبہ، توبہ، میں توبہ والا نبی ہوں، کثرت سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر میری امت کی جو مغفرت ہے وہ بھی توبے سے ہو جاتی ہے۔ پہلی امتوں کی توبہ تو قتل سے بھی قبول ہوتی تھی، خود کو قتل کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا، لا الہ الا اللہ، جبکہ میری امت میں نبی التوبہ ہوں، خود کثرت سے توبہ کرتا ہوں، اور میری امت کی توبہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر حقوق العباد، حقوق اللہ کی الگ تفصیل ہے، وہ یہاں موقع نہیں، کیونکہ یہاں میں خاص فوکس کر کے ہم ایک بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے، وَأَنَا الْمُقَفِّي، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بس حشر نے برپا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، میں گمسان کی جنگوں والا نبی ہوں، سخت جنگوں والا نبی ہوں، مجھے حرص رہتی ہے جہاد کے اوپر کہ میں جہاد کروں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لحرصہ علی الجہاد لإعلاء کلمۃ اللہ تعالی۔ یہ ہے نبی الملاحم کی تشریح، یعنی یہاں کیا کہا گیا، میں نبی الملاحم، جنگوں والا نبی ہوں، جنگوں والا نبی۔ کیا تلوار کو اللہ تعالیٰ کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔